بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے باب تصرف المکاتب۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ان ابواب کو تفصیلی طور پر نہیں پڑھیں گے، صرف ترجمہ کریں گے، تو آج کا سبق اسی نہج پہ شروع کرتے ہیں۔ باب تصرف المکاتب، مکاتب کے تصرفات کا باب یا اس کا بیان۔ صح بیعہ وشراؤہ وسفرہ، مکاتب کا بیچنا، خریدنا اور سفر کرنا، یہ تمام تر تصرفات درست ہیں۔ وَإِن شُرِطَ ضِدُّهُ، اگرچہ اس کی ضد کی شرط ہی کیوں نہ لگا دی ہو۔ ضد کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سفر سے منع کیوں نہ کر دیا گیا ہو۔ فَإِنَّهُ إِن شُرِطَ أَلَّا يُسَافِرَ فَلَهُ السَّفَرُ اسْتِحْسَانًا، چونکہ اس کو اگر منع بھی کر دیا جائے، یہ شرط لگا دی جائے عقد کتابت میں کہ وہ سفر نہیں کرے گا، پھر بھی استحساناً اس کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، اس کو اجازت دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی شرط ہے جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عقد کا تقاضا کیا ہے؟ وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ، کہ اس کو تصرفات کا مالک بنایا جائے۔ وَلَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ بِهَذَا الشَّرْطِ، اور اس شرط کی وجہ سے عقد کتابت فاسد نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعَ، اس لیے کہ کتابت کی ایک مشابہت بیع سے بھی ہے، اس کے اندر بھی عوض پایا جاتا ہے، بدل پایا جاتا ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اور اس تشبیہ کے ساتھ ساتھ، ہی اعتاق، یہ آزادی کا پروانہ ہے، بالنظر إلى العبد، غلام کی جانب یا جہت سے اگر اس کو دیکھا جائے۔ فقلنا، ہم نے کہا، کل شرط مفسد یکون فی احد البدلین، ہر شرط جو فاسد کرنے والی ہو معاملے کو، وہ بدلین میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے۔ کما لو شرط خدمت مجہولۃ، جیسے شرط لگائے گی کسی مجہول خدمت کی، یفسدها، وہ اس کو فاسد کر دے گی۔ وکل شرط لا یکون کذالک، اور ہر وہ شرط جو اس طرح نہ ہو، یعنی فی احد البدلین نہ ہو، لا یفسدها، تو وہ اس معاملے کو فاسد نہیں کرے گی۔ عملا بشبہین، دونوں شبہات پر عمل کرتے ہوئے، دونوں تشبیہات پر عمل کرتے ہوئے۔ وَإِنْكَاحُ أَمَتِهِ، اور ایسے ہی جائز ہے مکاتب کے لیے کہ وہ اپنی باندی کا نکاح کروائے۔ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ، اور اگر اس کا کوئی غلام ہے تو اس سے عقد کتابت کرے۔ لِأَنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْمَالِ، چونکہ یہ دونوں تصرفات بھی مالی فائدہ دیتے ہیں۔ نکاح سے اس کو مہر حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ جو نفقہ وغیرہ تھا وہ ساقط ہو جائے گا، تو یہ بھی اس کی بچت ہے۔ اور ایسے ہی غلام کے ساتھ عقد کتابت کرے گا تو وہ بیع شراء کے ذریعے، دیگر معاملات کے ذریعے اس کو مال لا کر دے گا۔ وعند زفر والشافعی رحمہم اللہ، امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، لا یجوز الکتابۃ، کتابت کا عقد جائز نہیں ہے، یعنی مکاتب آگے غلام کو مکاتب نہیں بنا سکتا۔ وہو القیاس، اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ لأنها تؤدی الی العتق، اس لیے کہ یہ ادائیگی آزادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ وہو لیس من اہلہ، اور غلام آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ وجہ الاستحسانی، استحسان کی وجہ یہ ہے، انہا افادۃ المالی، کہ یہ مالی فائدہ ہے۔ وعتقہ یضاف الی المولا، اور یہ جو آزادی ہے جس کی بنیاد پر قیاساً معاملے کو رد کیا گیا ہے، یہ مولا کی طرف منسوب ہوگی۔ وَلَهُ وِلَاؤُ إِنْ أَدَّى بَعْدَ عِتْقِهِ، اور مکاتب اول کو اس کی ولا حاصل ہوگی اگر وہ ادائیگی کرتا ہے مکاتب اول کی آزادی کے بعد۔ وَلِسَيِّدِهِ إِنْ أَدَّى قَبْلَهُ، اور اس کے آقا کو، یعنی مکاتب اول کے آقا کو ولا حاصل ہوگی اگر مکاتب ثانی ادائیگی مکاتب اول کی یعنی آزادی سے پہلے کرتا ہے۔ ای للمکاتب الاول ولاء الثانی، مکاتب اول کو ولاء ثانی دوسرے مکاتب کی ولا حاصل ہوگی۔ ان ادى الثانی بعد عتق الاول، اگر دوسرے نے جو ادائیگی کی ہے وہ پہلے کی آزادی کے بعد کی ہے، کیونکہ اب اس کی طرف یہ آزادی منسوب ہوگی۔ وَلِسَيِّدِهِ إِنْ أَدَّى قَبْلَهُ، اور اس کے آقا کی طرف منسوب ہوگی ولا، یا اس کے آقا کو ولا حاصل ہوگی اگر وہ ادائیگی مکاتب اول کی آزادی سے پہلے کرتا ہے۔ وجہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، وَعِتْقُهُ يُضَافُ إِلَى الْمَوْلَى، کہ اس کی آزادی اس کے مولا کی طرف مضاف ہوگی، منسوب ہوگی اگر وہ مکاتب اول کے آزاد ہونے سے پہلے ادائیگی کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسے امور کا بیان ہے جو مکاتب کے لیے درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں، لا تزوجہ الا باذنہ،
اور جائز نہیں ہے مکاتب کی شادی کروائے مگر آقا کی اجازت کے ساتھ، ولا ہبتہ ولو بعوض، ایسے ہی ہبا بھی اس کے لیے درست نہیں کسی کو ہبا کرے اگرچہ ہبا بالعوض ہی کیوں نہ ہو، ولا تصدقہ الا بیسیر، تھوڑا بہت صدقہ کر سکتا ہے، زیادہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، وتکفلہ واقراضہ واعتاق عبدہ ولو بمال، اور نہ وہ کفالت کا معاملہ کر سکتا ہے، نہ قرض دے سکتا ہے، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے اگرچہ مال کے بدلے میں ہی کیوں نہ ہو، لأنہ فوق الکتابتی، اس لیے کہ یہ امور ایسے ہیں جو عقد کتابت سے ماورا ہیں یا اس سے اعلیٰ درجے کے ہیں، وبیع نفس عبدہ منہ وانکاحہ، اور نہ غلام کو غلام کے ہاتھوں فروخت کر سکتا ہے اور نہ اس کی شادی کروا سکتا ہے، فإن ذلک اعتاق، اس لیے کہ یہ اعتاق ہی ہے، وہذا اتلاف مال، اور یہ جو نکاح کا معاملہ ہوگا اس کے اندر مال کو ضائع کرنا، اتلاف کرنا لازم آتا ہے، والاب والوصی فی رقیق الصغیر کالمکاتب، اور باپ اور وصی، یعنی اگر باپ نہیں تو باپ کا وصی چھوٹے بچے کے غلام کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے مکاتب ہوتا ہے، یہ الرقیق نہیں ہے، یہ مضاف ہے، رقیق الصغیر، یہاں فی کی وجہ سے پھر جرا آ جائے گی، فی رقیق الصغیر، اگر الرقیق الصغیر پڑھیں گے پھر تو یہ چھوٹا غلام موصوف صفت کا ترجمہ ہو جائے گا، تو یہ اضافت کا ترجمہ ہے، رقیق الصغیر، چھوٹے بچے کے غلام کے حق میں باپ اور وصی ایسے ہیں جیسے مکاتب ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ای کل تصرف یملکہ المکاتب فی عبدہ، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ تصرف جس کا مکاتب اپنے غلام کے حق میں مالک ہوتا ہے، اختیار رکھتا ہے، یملکانہ فی رقیق الصغیر، تو باپ اور وصی یہ دونوں بھی بچے کے غلام کے حق میں وہ اختیارات رکھتے ہیں، وما لا فلا، اور جو اختیارات اس کو نہیں اس کو بھی نہیں ہوں گے، فإنہما یملکان تصرفا یحصل به المال للصغیر، اس لیے کہ یہ دونوں ایسے تصرفات کا حق رکھتے ہیں جس کے اندر چھوٹے بچے کے لیے مالی فائدہ ہو، کل مکاتبی، جیسا کہ مکاتب ہے، یملک کسب المالی، کہ وہ مال کمانے کا اختیار رکھتا ہے، فحکمہما حکمہ، تو ان دونوں کا حکم، باپ اور وصی کا حکم مکاتب کے حکم کی طرح ہے، فیملکان کتابۃ عبدہ، تو یہ دونوں بچے کے غلام سے عقد کتابت کر سکتے ہیں، لا اعتاقہ علی مال، مالی معاوضہ لے کر اس کو آزاد نہیں کر سکتے، وبیع عبدہ من نفسہ، اور ایسے ہی غلام کو غلام کے ہاتھ فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے وشیء من ذا لا یصح، اور ان میں سے کوئی چیز بھی درست نہیں ہے، من معزون، معزون کے لیے، و مضارب، اور مضارب کے لیے، و شریک، اور شریک کے لیے، یعنی یہ جو کام پہلے گزرے ہیں ان کا صدور معزون غلام سے، مضارب سے اور شریک سے بھی درست نہیں ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو آگے عبارت میں مسئلہ مذکور ہے وہ اس اشارے سے متعلق ہے کہ شیء من ذا، یہ ذا جو اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ پیچھے جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کہا تک کی عبارت میں یہ مشار الیہ مراد ہو سکتا ہے، فرماتے ای من قولہ، مشار الیہ جو ہے نا من ذا، اس سے مراد لا تزوجہ کے بعد کی جو عبارت ہے وہ ہوگی، الی ہنا، یہاں تک، یعنی وہ لا تزوجہ سے لے کر الی ہنا تک، اما انکاح امتہ و کتابت عبدہ، معزون غلام کا اپنی باندی کا نکاح کروانا اور اپنے آگے غلام سے عقد کتابت کرنا، فہما وَإِن لَمْ يَكُونَا جَائِزَيْنِ لِلْمَعْزُونِ، اگرچہ وہ دونوں امور معزون غلام کے حق میں جائز نہیں ہیں، لم يدخلهما فی قولہ وشیء من ذا، اس لیے ان دونوں کو داخل نہیں کیا وشیء من ذا کے اندر، بل ذکرہما فی کتاب المعزون، بلکہ کتاب المعزون کے اندر ذکر کیا بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، ولا یزوج رقیقہ ولا مکاتبہ، کہ وہ اپنے غلام کی شادی بھی نہیں کروا سکتا اور مکاتب کی بھی شادی نہیں کروا سکتا، یعنی معزون غلام شادی نہیں کروا سکتا، یہ مکاتبہ نہیں ہوگا، مکاتبتہ ہوگا، یعنی مؤنث ہوگا، چونکہ مذکر کی شادی تو جو مکاتب غلام ہے وہ بھی نہیں کروا سکتا، جہاں تک مؤنث کی بات ہے، باندی کی بات ہے، تو معزون غلام اس کی شادی نہیں کروا سکتا، البتہ مکاتب غلام اس کی شادی کروا سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر اس کا مالی فائدہ ہے، اس کو مہر حاصل ہوگا، نفقہ ساقط ہوگا، لأن قولہ ہا ہونا، چونکہ مصنف کا یہاں پر قول، وانکاح امتہ، انکاح امتہ کا جو ہم نے
ابتدا کے اندر پڑھا تھا، عطف علی البیع والشراء، وہ بیع اور شراء پر عطف ہوتا ہے، وہما جائزان للمأذون، اور وہ دونوں کام یعنی بیع شراء تو جائز ہے معذون کے لیے. فتخصیص الاشارۃ فی قولی وشیء من ذا، تو اشارہ کا تخصیص کر دینا کہ اس سے کچھ مراد ہے کچھ مراد نہیں ہے، وشیء من ذا سے، الی بعض المعطوفات، بعض معطوفات اس سے مراد ہیں، دون البعض بعض مراد نہیں ہے، لم یکن حسنا یہ بھی اچھا نہیں ہے مستحسن نہیں ہے، فجعل الاشارۃ الی قوله لا تزوجه الی آخرہ، تو اس لیے یہاں پر لا تزوجه الی آخرہ تک یہ اشارہ یعنی مراد لیا گیا ہے. اصل میں پیچھے جو بیع شراء کا معاملہ تھا اور اس کے ساتھ انکاح و امت ہی کا معاملہ تھا، تو بیع شراء بھی جائز ہے معذون کے لیے، اور بعض والے جو کام ہیں اس میں وہ اسی غلام کی طرح ہے جو مکاتب ہو، لیکن کچھ امور بھی اس میں ایسے تھے جیسے انکاح و امت ہی، جو معذون کو اجازت تو نہیں تھی لیکن مکاتب کو اجازت تھی، تو اس لیے ما قبل جو عبارت ہے اس میں کچھ تخصیص کر دی ہے کہ اس کے بعد والی جو عبارت ہے وہ اس اشارہ سے مراد ہے، مشار الیہ وہ بنے گی. اچھا، وَيُكَاتَبُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ، اور اس پر مکاتب بن جائیں گے یعنی اس کے لیے مکاتب بن جائیں گے بالشراء خریداری سے، وَلَدُهُ وَأَبَوَاهُ، اس کے والدین یا اس کی اولاد، یعنی اولاد یا والدین میں سے کسی کو مکاتب خریدتا ہے تو یہ مکاتب کے مکاتب بن جائیں گے، لا من لا ولاد بینہما، ہاں جس سے اس کا ولادت کا رشتہ نہیں ہے، اس کے اصول فرو نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا، اس میں یہ مکاتب نہیں بنیں گے. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وعندہما، اور صاحبین کا مذہب ہے، انہ اذا اشترى ذا رحم محرم منہ، کہ جب اس نے خریدا کسی بھی ذی رحم محرم رشتہ دار کو، کالاخی بھائی خرید لیا، والعمی چچا کو خرید لیا، يدخل فی کتابتہ، تو وہ بھی مکاتب بن جائیں گے اس میں، کما یعتق علیہ، جیسے کہ وہ اس پر آزاد ہو جاتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ او اعتق علیہ. لہو، امام صاحب کی دلیل، ان للمکاتب کسبا، مکاتب کو تو کمائی کا اختیار حاصل ہے، لا ملکن، مالک بننے کا حق حاصل نہیں. فجعل الکسب کافیا، تو یہ کمائی کافی سمجھی گئی ہے، للصلۃ، صلہ کے لیے، فی قرابت الولادتی، ولادت کی جو قرابت اور رشتہ داری ہے اس میں تو صلہ کے لیے اس کو کافی سمجھا گیا ہے. اذ القادر علی الکسب مخاطب من نفقۃ فی الولادتی، اس لیے کہ کمائی پر جو قدرت رکھتا ہے وہ مخاطب ہے شریعت کا کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے، لا فی غیرہ، دیگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں وہ مخاطب نہیں ہے. اذ لا بد فیہ من الیسار، دیگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا مخاطب اس وقت بنتا ہے جب اس کے اوپر خوشحالی ہو، تنگ دستی نہ ہو، تو یہاں پر تو تنگ دستی کا معاملہ ہے، تو اس لیے ولادت والے رشتے جو ہیں ان کے اندر تو مکاتب بن جائیں گے، دیگر جو رشتے ہیں امام صاحب کے نزدیک ان میں مکاتب نہیں بنیں گے بلکہ وہ غلام ہی رہیں گے. وصح بیع ام ولدہ شراها بدونہ، اور درست ہے ام ولد کا بیچنا جس کو اس نے خریدا، بدونہ ای بدون الولد، بچے کے بغیر. فإن شرا معه فلا، اگر ام ولد کو بچے سمیت خریدا تو پھر اس کا آگے بیچنا درست نہیں ہوگا. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اس نے ایک بانی سے شادی کی، وطی کی، بچہ پیدا ہوا، پھر اس کو خرید لیا، تو خریدتے وقت اگر بچے کو بھی ساتھ خریدا ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کا ام ولد کو آگے بیچنا درست نہیں ہوگا، اور اگر اس نے بچے کے بغیر اس کو خریدا تو پھر اس کا آگے بیچنا درست ہو جائے گا. وعندہما، صاحبین کا مذہب یہ ہے، لا یصح بیعها، کہ باندی کی بہر صورت بیع درست نہیں ہوگی، یعنی ام ولد کی، وان شراها بدون الولد، اگرچہ اس کو بچے کے بغیر ہی کیوں نہ خریدا ہو، لأنها ام ولده فلا يجوز بیعها، چونکہ یہ اس کی ام ولد ہے، بہر صورت اس کا آگے بیچنا درست نہیں ہوگا. وَلَهُ، امام صاحب فرماتے ہیں، ان القیاس يجوز بیعها، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیع درست ہو، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ، اگرچہ بچے سمیت ہی کیوں نہ خرید لی جائے، لأن کسب المکاتب موقوف، چونکہ مکاتب کی جو کمائی ہے وہ موقوف ہے، فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ، تو یہ ام ولد کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر فسخ کا احتمال نہ ہو. اما اذا كان معها ولد ثبت امتناع البيع بتبعیة الولد، جس صورت میں ہم نے جائز قرار دیا کہ بچہ ساتھ ہو تو پھر آگے نہیں بیچ سکتا، وہ دراصل بیع کے لیے ایک رکاوٹ ہے بچے کی تبعیت میں. تبعیت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ساتھ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها ولدها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا. تو جب بچہ ساتھ ہوگا تو اس صورت میں چونکہ اس کی آزادی
کا ایک جہت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا آگے بیچنا درست نہیں ہوگا۔ ولا یثبت اصالتاً، اصالتاً اس کا بیچنا درست نہیں، یعنی بچے کی تبعیت اگر نکال دی جائے صرف ولد ہو تو پھر اس کے لیے آزادی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مکاتب کی کمائی ہے اور مکاتب کی کمائی موقوف ہے۔ والقیاس ینفیہ، اور قیاس بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ کولد ولد لہ من امتہ، جیسے اس کا بچہ ہو جو اس کی باندی سے پیدا ہوا ہو۔ یتعلق بقولہ ویکاتب علیہ بالشراء، جو ماقبل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ خریداری کے ساتھ وہ اس کے لیے مکاتب کی حیثیت رکھے گا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے والدین ہو یا اولاد ہو، تو ایسے ہی اگر باندی سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ بھی اس کو خریدا تو وہ اس کی مکاتبت میں آ جائے گا، یعنی عقد کتابت اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اذا ولد له ولد من امته فادعاه، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ایک باندی سے اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، دخل فی کتابتی، تو اس کے دعوی نسب تو یہ بھی اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا۔ وکسبہ له، ای کسب ولد المکاتب یکون للمکاتب، تو یہ مکاتب کا جو بچہ ہے اس کی کمائی بھی مکاتب کی کمائی شمار ہوگی، لأن الولد کسبہ، چونکہ اولاد اس کی کمائی ہے، اور وکسب الولد کسب کسبہ، اور اولاد کی کمائی اس کی کمائی ہے، تو اس لیے اسی کی یہ کمائی شمار ہوگی۔ فَإِن كَاتَبَ قِنَّيْنِ لَهُ زَوْجَيْنِ فَوَلَدَتْ، اگر مکاتب بنایا اپنے دو غلاموں کو جو آپس میں میاں بیوی ہیں، فولدت، اور پھر ان کا بچہ پیدا ہوا، دخل الولد فی کتابتها، بچہ ماں کے عقد کتابت میں داخل ہوگا، وکسبہ لہا، اور بچے کی کمائی بھی ماں کو ہی حاصل ہوگی۔ ای زوج امتہ، مطلب یہ ہے کہ اپنی باندی کی شادی کروائی، من عبدہ، اپنے ہی غلام سے، فکاتبہما، شادی کے بعد ان دونوں کے ساتھ عقد کتابت کر لیا، فولدت ولدا، اس نے بچہ جنا، دخل الولد فی کتابت الام، بچہ ماں کے عقد کتابت میں داخل ہوگا، وکسبہ للام، اور بچے کی کمائی ماں کو ملے گی، لأن الولد یتبع الام فی الرق والعتق وفروعہ، اس لیے کہ بچہ اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے آزادی میں بھی، غلامی میں بھی، اور اس کی دیگر فروعات کے اندر بھی۔ فَإِنْ وَلَدَتْ حُرَّةٌ بِزَعْمِهَا مِنْ مُكَاتَبٍ أَوْ عَبْدٍ نَكَحَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَاسْتُحِقَّتْ فَوَلَدُهَا عَبْدٌ، اگر بچہ جنا آزاد عورت نے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آزاد ہوں، اور شادی کر کے کس سے اس کا بچہ پیدا ہوا، مکاتب سے یا غلام سے جس نے نکاح کیا تھا اس آزاد عورت سے اپنے آقا کی اجازت سے، فاستحقت، بعد میں کسی نے دعویٰ استحقاق کیا کہ یہ عورت تو میری باندی ہے، آزاد نہیں ہے، فولدها عبد، تو اس عورت کا جو بچہ ہے وہ بھی غلام ہوگا۔ ای تزوج المکاتب، مطلب یہ ہے کہ مکاتب نے شادی کی، باذن مولاہ امرأۃ، اپنے آقا کی اجازت سے کسی عورت سے، فقالت، تو اس عورت نے کہا، انا حرۃ، میں آزاد ہوں، فولدت منہ، اس سے بچہ پیدا ہوا اس مکاتب کا، فاستحقت، اور بعد میں اس عورت کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، یعنی دعویٰ استحقاق کرتا ہے کہ میری باندی ہے، اور اس کو گواہوں سے ثابت بھی کر دیتا ہے، فولدها عبد، تو اس عورت کا بچہ غلام ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک، وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، حر بالقیمت، یہ قیمت کے بدلے میں آزاد ہے، غلام یا مکاتب پر اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا، لأنہ ولد المغرور، چونکہ یہ بچہ ولد مغرور ہے، یعنی دھوکہ دیا گیا تھا کہ یہ آزاد ہے اور حقیقت میں وہ غلام تھی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ لہما، صاحبین کی دلیل، ان القیاس ان یکون عبدا، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غلام ہو، لکونہ مولودا بین رقیقین، کیونکہ دو غلاموں سے یہ وجود میں آیا، باندی اور غلام کے واسطے سے یہ وجود میں آیا۔ وفی الحر خالفنا القیاس باجماع الصحابۃ، جہاں تک آزاد کا مسئلہ تھا اس کے اندر ہم نے قیاس کی مخالفت کی تھی، باجماع الصحابۃ، صحابہ کے اجماع کی وجہ سے، وہذا لیس فی معناہ، اور یہ معاملہ اس کی طرح نہیں ہے، لأن حق المولا مجبور بالقیمت یؤدیہ الحر فی الحال، چونکہ اگر باپ آزاد ہو، جیسے یعنی حر کے مسئلے میں ہم پہلے ایک مقام پر یہ مسئلہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہ تو مکمل کر دیا جاتا ہے قیمت کے ذریعے، اور وہ قیمت بھی آزاد آدمی یعنی باپ حالاً ادا کر دیتا ہے، وہاں ہنا لا قدرت للعبد علی ادائها فی الحال، اور یہاں پر چونکہ اس کا باپ غلام ہے اور غلام کو اختیار نہیں، قدرت نہیں کہ وہ حالاً ادائیگی کر سکے، بل تؤخر الی العتق، بلکہ یہ ادائیگی آزادی تک مؤخر کی جائے گی، تو اس لیے آزاد والے مسئلے پر اس غلام والے مسئلے کا قیاس کرنا درست نہیں ہے۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔